زمین سے سورج کی دوری کتنی ہے بھائی؟ کتنی دوری ہے زمین سے سورج کی؟ 14,95,98,000 کلومیٹر. کتنا ہے؟ 14,95,98,000 کلومیٹر دوری ہے زمین سے سورج کی. سورج کی جب اتنی دوری ہے اور گرمی کے موسم میں جب سورج نکلتا ہے تو پھر انسان گرمی کو اسے تڑپنے لگتا ہے. تڑپتا ہے کہ نہیں؟ اسے کہیں سکون نہیں ملتا. ہاں، کبھی باہر جائے گا، کہیں باغ میں جائے گا، کبھی پنکھے چلائے گا، کبھی کولر چلائے گا. لیکن جب میدان محشر قائم ہوگا، جب حشر کا دن ہوگا، اس دن سورج کا فاصلہ کتنا ہوگا بھائی؟ 3 میل. کتنا فاصلہ ہوگا؟ ابھی 14,95,98,000 کلومیٹر دور ہے. تو تپش کا اس کے یہ عالم رہتا ہے کہ ہمیں کہیں سکون نہیں ملتا گرمی کے موسم میں. اور میدان محشر میں سورج 3 میل کے فاصلے پر ہوگا. کتنے میل کے؟ 3 میل کے فاصلے پر ہوگا. تو اس دن انسان ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہوں گے. نہ کوئی بیٹا اپنے باپ کے پاس جائے گا، نہ باپ بیٹے کے پاس جائے گا. سب اپنے اپنے میں نفسی نفسی کا عالم ہوگا. کس کا عالم ہوگا؟ نفسی. سب اپنی بھلائی چاہیں گے اس دن، کسی طرح ہم اس مصیبت سے نکل آئیں. ٹھیک ہے؟ اور تمام طرح کی پریشانیاں ہوں گی. میدان حشر میں جہاں لوگ پریشان ہوں گے، وہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس دن سائے میں رہیں گے. کس میں رہیں گے؟ اور عرش الہی کے سائے میں رہیں گے. جب پوری دنیا پریشان ہوگی تو ان میں سے کچھ لوگ وہ ہوں گے جو سائے میں رہیں گے، عرش الہی کے سائے میں رہیں گے. انہیں سکون نصیب ہوگا. کون لوگ ہوں گے وہ جنہیں عرش کا سایہ ملے گا، جو اس دن سکون میں ہوں گے؟ 7 لوگ. کتنے لوگ؟ 7 لوگ. یہ حدیث شریف ہے. ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں. وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے روایت کرتے ہیں، قالا، کہتے ہیں، سبعۃ یظلھم اللہ تعالی فی ظلہ یوم لا ظل لہ، کہ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن 7 لوگوں کو سایہ دے گا جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا. 7 لوگ ہوں گے جنہیں خدا تعالیٰ سایہ دے گا جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا. 7 لوگ کون ہیں بھائی؟ نمبر 1، امام عدل. امام عدل، عادل امام. کون؟ عادل امام. تو ایک تو امام مسجد کا ہے جو ہماری مسجدوں میں رہتے ہیں، وہ بھی بھلائی پر ہیں، وہ بھی اچھا کام کرتے ہیں. لیکن یہاں جو امام عادل مراد ہے وہ امیر المومنین ہے. کون ہے بھائی؟ امیر المومنین ہیں، مسلمانوں کے بادشاہ ہیں. تو جو مسلمان بادشاہ جس نے عدل کیا ہو، جس نے لوگوں کے ساتھ بھلائی کی ہو، انصاف کے تقاضے کو جس بادشاہ نے پورا کیا ہو، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنے عرش کے نیچے جگہ دے گا. یہ تو ہوئی ایک شخص کی بات. دوسرا وہ شخص، وَشَابٌ نَشْأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ. دوسرا کون شخص ہے بھائی؟ وہ جوان جو اللہ کی عبادت میں پروان چڑھا ہو، جو اللہ کی عبادت میں جوان ہوا ہو، جس کی جوانی خدا تعالیٰ کی عبادت میں گزری ہو. کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی عرش کے نیچے جگہ دے گا. چونکہ جوانی کے جو ایام ہوتے ہیں ان میں بہکنے کا اندیشہ زیادہ رہتا ہے. انسان بہکتا بھی ہے، بہکتا ہے کہ نہیں بہکتا بھائی؟ لیکن یہ جو بتایا گیا کہ وہ نوجوان جو جوان ہوا ہو اللہ کی عبادت میں، یعنی جس وقت وہ جوان تھا گناہ کرنے کے موقع اس کے پاس بہت زیادہ تھے، لیکن اس نے اللہ کے خوف سے، اللہ کی خشیت سے، اللہ کے تقوی سے وہ بچ گیا. اور اس نے اپنی عبادت، اس نے اپنی جوانی عبادت میں گزاری، لہو لعب میں نہیں گزارا اور آوارہ گردی میں نہ گزار کر کے اس نے خدا تعالیٰ کی عبادت میں اپنی زندگی کو گزاری اور اسی عبادت میں وہ پروان چڑھا. تو خدا تعالیٰ اپنے اس بندے کو بہت پسند کرتا ہے جو جوانی کے دنوں میں عبادت کرے. سمجھے بھائی آپ؟ بڑھاپے میں کیا کچھ کام دھندہ تو رہتا نہیں ہے، اور انسان بڑھاپے میں آ کر کے اس کو تھوڑا آخرت کی فکر ستانے لگتی ہے. تو جب وہ انسان جوان ہوتا ہے
تب وہ خدا تعالیٰ کو یاد نہیں کرتا، لیکن جب بڑھاپے میں آتا ہے تو خدا تعالیٰ کو یاد کرنے لگتا ہے. لیکن جب بڑھاپے میں آتا ہے، جب خدا تعالیٰ کو یاد کرتا ہے تو پھر عبادت میں وہ لذت نہیں ملتی، نہ وہ مزہ عبادت میں آتا ہے جو مزہ جوانی کے دنوں میں آتا ہے. بڑھاپے میں ہو تو اس سے کھڑا بھی نہیں ہو جاتا اچھے سے، ہاں رکوع کرتا ہے بیچارہ، رکوع میں رہتا ہے، اوپر اٹھتا ہے تو پھر اٹھتا ہی جاتا ہے، سجدے میں آتا ہے تو اٹھتے اٹھتے بڑا ٹائم لگ جاتا ہے. تو عبادت وہی ہے جو جوانی کے دنوں میں کی جائے، اور خدا تعالیٰ اس عبادت سے بہت خوش ہوتا ہے. تو دو آدمیوں کی بات ہو گئی، ایک امام عادل، دوسرا وہ جوان جو اللہ کی عبادت میں پروان چڑھا ہو. تو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی اپنے سائے کے نیچے جگہ دے گا. تیسرا کون ہے بھائی؟ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، اور وہ شخص جس کا دل ہمیشہ مسجد میں اٹکا ہوا ہوتا ہے. کچھ لوگوں کا دل بازار میں اٹکا ہوا ہوتا ہے، کچھ لوگوں کا دل کھیل میں اٹکا ہوا ہوتا ہے، کچھ لوگوں کا دل کسی اور چیز میں اٹکا ہوا ہوتا ہے. لیکن جس شخص کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہو، اس کو کل قیامت کے دن خدا تعالیٰ اپنے عرش کے نیچے جگہ دے گا. مسجد میں اٹکے کا مطلب کیا ہے؟ کہ بس وہ انتظار کر رہا ہو کہ کب اذان ہو، کب ہم مسجد پہنچ جائیں. یا یہ بھی صورت ہو سکتی ہے کہ وہ باجماعت نماز پر محافظت برتتا ہو، باجماعت نماز وہ ادا کرتا ہو، کبھی باجماعت نماز نہ چھوڑتا ہو. تو اس سے بھی یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ وہ شخص جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہو، یعنی کہ جو جماعت نماز، ہر نماز باجماعت پڑھتا ہو. کتنے آدمیوں کی بات ہو گئی؟ 3. کتنے کی بات ہو گئی؟ 3. چوتھا کون ہے بھائی؟ وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، اور وہ دو شخص جو اللہ کی محبت میں جمع ہوئے ہوں، جو اللہ کی محبت میں جمع ہوئے ہوں اور اللہ کے محبت میں جدا ہو گئے ہوں، یعنی جن کی دوستی بھی اللہ کے لیے ہو اور جن کی دشمنی بھی اللہ کے لیے ہو. سمجھے بھائی؟ دوستی اس وجہ سے کی کہ وہ پرہیزگار تھا، اور دشمنی اس وجہ سے کی کہ وہ کافر ہو گیا، وہ فاسق ہو گیا، وہ فاجر ہو گیا. سمجھے؟ تو جو دوستی اللہ کی محبت پر ہو تو وہی دوستی حقیقت میں دوستی ہے، اور جو دشمنی اللہ کی محبت میں ہو وہی دشمنی اچھی ہے. سمجھے نہیں؟ کتنے آدمیوں کی بات ہوگی بھائی؟ 4. وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، اور 5واں آدمی کون ہے؟ کہ وہ آدمی جسے کسی خوبصورت اور مالدار عورت نے دعوت گناہ دیا ہو، گناہ کی دعوت دے ہو، اور اس نے اس کو انکار کر دیا ہو. بھائی اس نے انکار کر دیا ہو، لیکن اس کا انکار کرنا کسی مجبوری کی بنیاد پر نہ ہو، بلکہ صرف کس وجہ سے ہو؟ اللہ کے خوف کی بنا پر ہو. کس کے بنا پر ہو بھائی؟ اللہ کے خوف کی بنا پر ہو. تو اگر کوئی عورت حسن والی، مال والی اگر کسی نوجوان کو دعوت گناہ دے اور وہ اللہ کے ڈر سے، گناہ کی وجہ سے اس دعوت کو ٹھکرا دے، تو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عرش کے نیچے جگہ دے گا. کتنے ہو گئے؟ 5. اور چھٹا آدمی وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ. چھٹا آدمی وہ ہے جس نے صدقہ کیا ہو. کیا کیا ہو بھائی؟ صدقہ کیا ہو، اور صدقہ اس طور پر کیا ہو کہ دائنے ہاتھ سے دیا ہو اور بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہوئی ہو. دائنے ہاتھ سے دیا ہو، بائیں ہاتھ کو خبر. اس کا کیا مطلب ہے بھائی؟ کہ اس نے وہاں پر اس کا مقصد دکھاوا نہ ہو. کیا ہو؟ دکھاوا نہ ہو کہ ہم اس کو صدقہ دے رہے ہیں تو لوگ میری واہ واہی کریں گے، ہم اس کے ساتھ بھلائی کر رہے ہیں تو لوگ میری عزت کریں گے. یہ مقصد نہ ہو، بلکہ اس نے نہایت خاموشی کے ساتھ کسی غریب کی مدد کر دی ہو. تو اس سے یہاں ان لوگوں کو بھی سبق لینے کی ضرورت ہے جو کسی کی تھوڑی سی مدد کے بعد فوٹو کھینچتے ہیں. کھینچتے ہیں کہ نہیں کھینچتے بھائی؟ ہاں کھینچتے ہیں، اس کو اخبارات میں دیتے ہیں، ویڈیو بنا کے سوشل میڈیا پہ ڈال دیتے ہیں. یہاں غریب کا مذاق اڑانا ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے بھائی؟
غریب کا مذاق اڑانا, کسی کو آپ 100 روپے دیں, اس کے بعد فوٹو کھنچا لیں, اس کو سوشل میڈیا پہ ڈالیں, یوٹیوب پہ ڈالیں, فیس بک پہ ڈالیں, تو غریب کا مذاق ہی تو اڑا رہے ہیں آپ. اور ایک شخص وہ جو تنہائی میں اللہ کا ذکر کرے, تنہائی میں اللہ کا ذکر کرے, ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے, اس کی آنکھیں بھیگ جائیں خشیت الہی میں, اللہ سے ڈرنے میں اس کی آنکھیں بھیگ جائیں. جب وہ تنہائی میں خدا کا ذکر کرے تو اللہ کے خوف سے اس کی آنکھیں بھیگ جائیں. ایسے شخص کو بھی خدا تعالیٰ کل قیامت کے دن عرش کے سائے میں جگہ دے گا. ایک بات اور یاد رکھیں کہ خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں روتے وقت جو آنسو نکلتے ہیں نا, وہ موتیوں سے زیادہ قیمتی ہوتے ہیں. کس سے زیادہ بھائی؟ موتیوں سے زیادہ قیمتی ہوں. خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں جب کوئی بندہ گڑ گڑاتا ہے, جب گڑ گڑا کر دعا مانگتا ہے, تو خدا تعالیٰ بڑا خوش ہوتا ہے. خدا تعالیٰ بڑا خوش ہوتا ہے کہ اس بندے کو معلوم ہے کہ اس کو بخشنے والا میں ہی ہوں, اس بندے کو معلوم ہے کہ میں جبار ہوں, میری پکڑ سخت ہے. خدا تعالیٰ یہ سوچ کر کے اس بندے کو معاف کر دیتا ہے. تو اپنے دل میں خشیت الہی پیدا کرو, دل میں اللہ کا خوف پیدا کرو, اور تمہاری آنکھیں اللہ رب العزت کے سامنے جب تم حاضر ہو تو تمہاری آنکھیں بھیگ جایا کریں, تاکہ کل ہم بھی کل قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہ ہو تو اس سائے کے نیچے خدا تعالیٰ مجھے بھی جگہ دے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خدا تعالیٰ ہم سب کو کل قیامت کے دن عرش عظیم کا سایہ نصیب فرمائے. آج کے لیے اتنا ہی.